کہتے ہیں بادل و ہوا، چاند سورج، آسمان و زمین، گرد ہر چیز انسان کے کام میں مشغول ہے تاکہ وہ اپنی حوائج کے ذریعے ان سے پوری کرے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ آدمی کی ضروریات کے لیے یہ سب چیزیں کس قدر فرما برداری، مطیع اور ہر وقت پر کام کرنے والی ہیں۔ اور تنبیہ کے لیے کبھی کبھی ان میں تخلف بھی تھوڑی دیر کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ بارش کے وقت بارش نہ ہونا، ہوا کے وقت ہوا نہ چلنا، اسی طرح گرہن کے ذریعے سے چاند، سورج، گرد ہر چیز میں کوئی تغیر بھی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ غفلت کے لیے تنبیہ کا تعدیانہ بھی نہ لگے۔ اس سب کے بعد کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تیری وجہ سے یہ سب چیزیں تیری ضروریات کے تابع کی جائیں اور ان کی فرما برداری بھی تیری اطاعت اور فرما برداری کا سبب نہ بنے، اور اطاعت و فرما برداری کے لیے بہترین معین محبت ہے۔ ان المحب لمن یحب المطیع۔ جب کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے، عشق و فریفتگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری طبیعت اور عادت بن جاتی ہے، اور اس کی نافرمانی ایسی ہی گراں اور شاق ہوتی ہے جیسے کہ بغیر محبت کے کسی کی اطاعت خلاف عادت و تباہ ہونے کی وجہ سے بار ہوتی ہے۔ کسی چیز سے محبت کرنے کی صورت میں اس کے کمالات و جمال کا مشاہدہ ہے، حواس ظاہرہ سے ہو یا حواس باطنہ میں استحضار سے۔ اگر کسی کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس سے وابستگی ہو جاتی ہے تو کسی کی دل آویز آواز بھی بسا وقت مقناطیس کا اثر رکھتی ہے۔ نہ تنہا عشق ازید ارخیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد۔ عشق ہمیشہ صورت ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بسا اوقات یہ مبارک دولت بعد سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کان میں آواز پڑ جانا اگر کسی کی طرف بے اختیار کھینچتا ہے تو کسی کے کلام کی خوبیاں اس کے جوہر، اس کے ساتھ الفت کا سبب بن جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ عشق پیدا کرنے کی تدبیر اہل فن نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس کی خوبیوں کا استحضار کیا جاوے، اس کے غیر کو دل میں جگہ نہ دی جاوے۔ جیسا کہ عشق طبعی میں یہ سب باتیں بے اختیار ہوتی ہیں۔ کسی کا حسین چہرہ یا ہاتھ نظر پڑ جانا تو آدمی صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بقیہ اعضاء کو دیکھے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، قلب کو تسکین ہو، حالانکہ تسکین ہوتی نہیں، مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی۔ کسی کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اگر اس کی آبپاشی کی خبر نہ لی گئی تو پیداوار نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی محبت دل میں بے اختیار آ جانے کے بعد اس کی طرف التفات نہ کیا جاوے تو آج نہیں تو کل دل سے محو ہو جائے گی۔ لیکن اس کے خطہ و حال سراپا اور رفتار و گفتار کے تصور سے اس قلبی بیج کو سینچتا رہے تو اس میں ہر لمحہ اضافہ ہوگا۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس سبق کو بلا دو، فوراً چھٹی مل جاوے گی۔ جتنا یاد کرو گے اتنا ہی جکڑے جاؤ گے۔ اسی طرح کسی قابل عشق سے محبت قید کرنی ہو تو اس کے کمالات، اس کی دل آویزیوں کا متنبع کرے، جوہروں کو تلاش کرے اور کس قدر معلوم ہو جاوے اس پر بس نہ کرے، بلکہ اس سے زیادہ کا متلاشی ہو کہ فنا ہونے والے محبوب کے کسی ایک عضو کے دیکھنے پر قناعت نہ کی جاتی ہو، اس سے زیادہ کی ہوس جہاں تک کہ امکان میں ہو باقی رہتی ہے۔ حق سبحانہ تقدس جو حقیقتاً ہر جمال و حسن کا منبع ہے اور حقیقتاً دنیا میں کوئی بھی جمال ان کے علاوہ نہیں، یقیناً ایسے محبوب ہیں کہ جن کے کسی جمال و کمال پر بس نہیں، نہ اس کو کی کوئی غایت، نہ ان ہی بے نہایت کمالات میں سے ان کا کمال بھی ہے، جس کے متعلق پہلے اجمالاً کہہ چکا ہوں کہ اس انبساط کے بعد پھر کسی کمال کی ضرورت نہیں۔ عشاق کے لیے اس انتصاب کے برابر اور کون سی چیز ہوگی؟ قطع نظر اس سے کہ اس انتصاب کو اگر چھوڑ دیا جاوے، اس کا موجد کون ہے اور کس کی صفت ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو جو نسبتیں ہیں ایک مسلمان کی فریفتگی کے لیے کیا وہ کم ہیں؟ اگر اس سے بھی قطع نظر کی جاوے تو خود کلام پاک ہی میں غور کر لیجئے، کون سی خوبی دنیا میں ایسی نہیں جو کسی بھی چیز میں پائی جاتی ہو اور کلام پاک میں نہ ہو۔ احادیث سابقہ کو غور سے پڑھنے والا بھی پر مخفی نہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی طرف احادیث بالا میں متوجہ نہ کر دیا ہو۔ انواع محبت و افتخار میں کسی سے نوع کا دلدادہ بھی ایسا نہ ہوگا۔ اسی رنگ میں کلام اللہ شریف کی افضلیت و برتری میں اس میں نوع میں کمال درجہ کی نہ بتلا دی گئی ہو، مثلاً کلی اور اجتماعی بہترائی جو دنیا بھر کی چیزوں کو شامل ہے، ہر جمال و کمال اس میں داخل ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہم نے جو پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔